اسیر کربلا، قدوۃ السالکین، امام المحدثین، سید الاتقیاء، زبدۃ العارفین، اسیر کرب و بلا، صاحب علم و فراست، آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے، تقوی و طہارت کے پیکر کہ جن کی زندگی بے حد مصائب و آلام میں گزری، ہر وقت مصیبتوں کو سینے کے ساتھ لگائے رکھا، کشور ولایت پر حکمرانی فرمانے والی شخصیت، ناپ کا نام نامی، اس میں گرامی علی ہے، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ حضرت امام زین العابدین کا نام علی ہے اور آپ کے لقب میں سے ایک لقب سجاد ہے، ایک لقب ذکی ہے، اور زیادہ مشہور لقب جو امام زین العابدین کا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ امام حسین، امام عشق و محبت، امام عرش مقام آپ کے بیٹے ہیں، اور اگر آپ کا صبر دیکھیں اور صبر کے اس منطق میں فائد ہے کہ جنہوں نے سارا سفر کربلا، مدینہ سے مکہ، مکے سے کرب و بلا، کرب و بلا سے ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد کے دربار سے یزید کا دربار، یزید کے دربار سے پھر کربلا، اور کربلا معلیٰ سے پھر مدینہ شریف کا سفر جس نے اپنی پوری آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسین۔ آپ اہل بیت پاک کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا رنگ مبارک زردی مائل تھا، اور آپ کے چوکیدار کا نام ابو ہیلہ ہے، اور آپ کے شاعر کا نام فرزدق ہے، اور آپ کے والد گرامی کو کون نہیں جانتا کہ جن کو امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شاہ سوار کربلا ہے۔ آپ نے علم دین کس سے حاصل کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے زیادہ تر سیکھا ہے اپنے تایا جان حضرت امام حسن سے، اور اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے زیادہ تر جو علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں اگر دیکھیں نا، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں آپ کے شاگردوں میں، جن میں سے مرکزی کردار حضرت امام زہری ہے، اور حدیث پڑھانے والے، علم حدیث کے ساتھ شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ حدیث میں، سند حدیث میں، اور حدیث کا علم رکھنے والے کے نزدیک امام زہری کا کیا مقام ہے۔ اور امام زہری یہ حضرت امام زین العابدین پاک کے شاگرد ہیں، اور آپ ہاشمیوں سے بہت بڑے عالی گرانے کے تاجدار ہیں۔ حضرت امام صباغ مالکی بہت بڑے عالم دین ہیں، اور امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لم ارا ہاشمین، میں نے کبھی بھی کسی ہاشمی کو حضرت امام زین العابدین سے زیادہ افضل نہیں دیکھا۔ یعنی کہ جو دور تھا حضرت امام زین العابدین پاک کا، اس وقت پوری روئے زمین پہ
سب سے زیادہ عظمت اور شان والی جو ہستی تھی وہ امام زین العابدین کی ہستی. اور آج ہم اگر ذکر سنیں، داتا صاحب کا سن لیں، خواجہ صاحب کا سن لیں، غوث پاک کا ذکر سن لیں، تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے کہ غوث پاک کا ذکر آ رہا ہے، داتا صاحب کا ذکر آ رہا ہے، سلطان باہو کا ذکر آ رہا ہے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں داتا صاحب بھی کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں غوث پاک کی اسلام میں عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں، کائنات کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جن کے دل میں اس خاندان کی محبت نہ ہو. کسی بندے کو اس وقت تک ولایت تو دور کی بات، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا جس کے دل میں حضور کے خاندان کی محبت نہیں ہے. اور یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی محبت ایمان ہے اور جن کی محبت نجات ہے. حضرت سعید بن مسیب کی اسی روایت کو شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے. کہتے سعید بن مسیب کے پاس ایک قریشی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو اسی اثناء میں حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. جب امام زین العابدین تشریف لائے تو اس نے پوچھا کہ سعید بن مسیب سے، کیڑا بندہ ہے، یہ کون ہے؟ تو جناب سعید بن مسیب کہنے لگے، ہذا سید العابدین علی بن حسین. کہا یہ عابدین کا سردار ہے اور اس کو علی کہتے ہیں، اور یہ علی بن حسین ہے، حسین کا بیٹا علی ہے، اور اس کو زین العابدین کہا جاتا ہے. اور میں نے شروع میں ذکر کیا، فرمایا کہ زین العابدین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے سردار ہیں، حج کرنے والوں کے سردار ہیں، سخاوت کرنے والوں کے سردار ہیں، اور دنیا جہاں کے جتنے بھی ولی ہیں جن کو ولایت ملی ہے، ولایت کی مور لگتی نہیں ہے جب تک کہ بندہ ان کے در کی غلامی اختیار نہ کرے. گرامی کے حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس در پہ سلام عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ بن عبداللہ جناب مالک سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یصلی فی کل یوم ولیلۃ الف رکعۃ. ایک دن میں آپ 1000 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے. اب کئی ایسے بھی بیوقوف ہوں گے، 1 گھنٹے 6 منٹ، اتنے منٹوں میں اتنے سیکنڈ وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ آپ کی کرامت تھی کہ سارا دن میں 1000 نفل عبادت کرتے تھے. اور صرف نفل پڑھنے والوں کے سردار نہیں ہیں، حضرت امام زین العابدین سخاوت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، حج کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رستے کرنے والوں میں بھی سردار ہیں. اور شوق عبادت اتنا ہے، اینا قرب ہے اللہ کریم دا، تے اس کے باوجود خانہ کعبے دا طواف کر رہے ہیں. یا اللہ مینوں بخش دے، یا اللہ بخش دے، بڑا گناہگار ہاں. لوکی سارے متوجہ ہوئے کہ یار کتنا گناہگار ہے، نقاب اوڑھیا ہے تے نظر بھی نہیں آتا، تو یا اللہ مینوں معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہاں. جس وقت آپ بے ہوش ہو گئے رو رو کے، تو دیکھن والے حیران رہ گئے. رونے والا کوئی عام بندہ نہیں، امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین ہے. اور اس سے بڑھ کر ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ آپ
اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، اور مقبولیت اتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو سخاوت کرنے والوں کے بھی سردار نظر آئیں گے، اور اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں کے گھر میں پہنچانا، غریبوں کی خدمت کرنا، اور دیکھنے والا حیران ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کے گھر میں راشن پڑا ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون دے گیا، ہمارے گھر میں راشن کون پہنچا گیا ہے۔ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ کو غسل دیا گیا تو وہ سامان اٹھا اٹھا کے اپنے جسم اقدس کے اوپر وزن اٹھا اٹھا کے تو رسیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ امام زین العابدین ہے، اور امام مناوی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد بن اسامہ، حضرت اسامہ کے بیٹے ہیں محمد، یہ بیمار تھے، بیماری دی عالم دے اندر امام زین العابدین انہاں دا پتہ لینا ہے، اور آپ رو پڑے امام محمد بن اسامہ رو پڑے ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ دسو کی وجہ ہے؟ کہنے لگے امام پاک میرے تے قرض بڑا ہے، تے قرض اینا کہ میں ادا کرن دی طاقت نہیں میرے کول۔ فرمایا کتنا قرض ہے؟ فرمایا حضور قرض تو میرے اوپر اتنا ہے۔ فرمایا جاؤ تمہارا قرض میں نے ادا کر دیا ہے، تمہارا قرض میرے ذمہ ہے۔ اور آپ جس وقت طبیعت آپ کی علیل تھی تو کچھ لوگ صحابہ کرام میں حضرت امام زین العابدین کا پتہ لینے کے لیے تشریف لائے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا حال ہے آپ کے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کیف اصبحتم انتم جمیعا، تواڈے سارے لوگوں کا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اے رسول کریم دے شہزادے اسی بالکل ٹھیک ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کی محبت کے شہدا ہیں۔ پنجابی جنہوں نے حضور اسی تواڈے شدائی ہیں، ٹوٹ کے دل و جان تو تواڈے نال محبت کرنے ہیں۔ فرمایا من احبنا للہ، جن نے ساڈے نال محبت کی تھی اللہ واسطے، ساڈے نال جڑا بندہ محبت کرے گا اللہ واسطے، فرمایا اس دن کہ جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا جن نے ساڈے نال محبت کی تھی صرف اس وجہ نال کہ سانو محبت کریے تو جنت ٹر جائیے، تو فرمایا ساڈی محبت اس بندے نو جنت میں چلا جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے ہم سے محبت کی دنیاوی غرض سے کہ چلو آل رسول اللہ محبت کریے دنیا سمر جائے گی، فرمایا جڑا بندہ ساڈے نال آل رسول نال اس وجہ تو محبت کرے کہ دنیا ملے، آپ فرمانے نے اللہ تعالیٰ اس جگہ تو اس بندے نو رزق دے گا جتوں اس بندے دا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین اور یہاں تک کہ امام زہری اے آپ کے شاگرد ہیں، اور آل رسول پہ ظلم تو ہر دور میں ہوتا رہے نا، آپ دے پیراں ہتھاں چ بیڑیاں نے زین العابدین پاک دے، آپ جا رہے ہیں، امام زہری آپ دے شاگرد نے، اور امام زہری کون ہے؟ حدیث میں سند حدیث میں بڑا نام ہے حضرت امام زہری۔ امام زہری نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا نا تو رو پڑے۔ فرمایا زہری کیا وجہ ہے، کس لیے روئے ہو؟ کہا حضور رونا اس واسطے ہے کہ تواڈے ہتھاں وچ تے تواڈے
پیر جکڑے نے بیڑیاں نے. حضرت امام زین العابدین نے ایسے کیا تو وہ دونوں ٹوٹ گئے, پاؤں بھی کھل گئے اور ہاتھوں سے بھی کھل گئی. تو کہا کہ حضور یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا وہ ٹوٹ گئی ہیں. فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں, یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں. اور حضرت امام زین العابدین کی اگر آپ ذکر پڑھیں تو آپ علمیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. اگر اللہ کا خوف دیکھیں, اتنے منصب پہ فائز ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. جے کوئی منگن والا ہے کھلو کے استقبال کیتا ہے, کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا ہے اور اس کے ہاتھ کو چوما ہے اور اس کو کچھ عطا کر دیا ہے. اب یہ بڑا مشکل ہے, منگن والے تو لوگ باروں کرنے پہ جا معاف کر, لیکن حضرت امام زین العابدین صرف دیتے نہیں ہیں. کہا حضور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ دے دیا کریں. فرمایا مانگنے والے کے ہاتھ میں صدقہ بعد میں جاتا ہے, پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. امام زین العابدین. اور اگر پڑھے حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے کافی دیر بعد نے ابن زیاد کا نام بھی لکھا ہے, لیکن تھا امام حسین کے قاتلوں میں. وہ بندہ آ گیا آپ کو, اور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ زین العابدین ہو اور بندے کو بھول جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اسی اچھی خدمت کی, انہوں کھانا دیتا ہے, انہوں جوڑا دیتا ہے, وہ پوری خدمت کی تھی. کہنے لگا لگتا ہے تسی مینوں جانتے رہے. فرمایا جانتا ہوں. کہنے لگا تسی مینوں پہچانیا نہیں. فرمایا پہچانتا بھی ہوں. کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے, اگر آپ پہچانتے ہوتے نا تو میرے تینیاں کرم نوازیاں نہ پڑھ دے, مینوں قتل کر دے. کہا لگتا حضور تسی مینوں پہچان دے نہیں. فرمایا پہچانتا بھی ہوں, جانتا بھی ہوں. اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بتا دیا. کہا میرے باپ کے قاتلوں میں تیرا نام آتا ہے, تو میرے پیو دا قاتل ہے. اے پھر تو ہمیں چاہیے تھا مینوں قتل کر دیں دے. فرمایا جس وقت ہم کوفے گئے تھے نا ادھر, تم میزبان تھے, ہم مہمان تھے, تے تسی ساڈے نال او سلوک کیتا ہے اپنے رسم و رواج دے مطابق, تے ہن تو کسے کوفی دا پرونا نہیں, علی دے پتر دا مہمان ہے. تسی مہمان نوازی کیتی اپنے رسم و رواج کے مطابق, علی دے پتر نے مہمان نوازی کیتی اپنی رسم و رواج کے مطابق. اور یہ حضرت امام زین العابدین پاک اور اتنی عظمت کے عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. اور صرف آپ کی انسان تو دور کی بات ہے, جانور بھی آپ کی پناہ میں آتے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, چاشت کا کھانا کھا رہے تھے, تو ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی, کچھ بولنے لگی اپنی زبان میں. تو لوگ کہنے لگے حضور ہے ہرنی کی آندھی ہے. فرمایا ہرنی ساڈے نال گلاں کر رہی ہے. حضور کیا کہتی ہے؟ فرمایا ہرنی کہہ رہی ہے میرا بچہ جڑا نے کہ بندے نے پھڑ لیا تو میں انہوں دو نے بلانا تو میرا بچہ لے کے دیو. فرمایا کس نے بچہ پکڑا؟ ہرنی کا. بندہ کہنے لگا حضور میں پکڑا. فرمایا چل دے انہوں دودھ پلا کے تینوں واپس کر جائے گی. ہرنی نے اس کو دودھ پلایا اور واپس کر دیا. تو پھر حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی, تو فرمایا چل یار انہوں آزاد کر چھڑ. اس نے آزاد کیا تو پھر کچھ لفظ بولنے ہرنی نے اپنی زبان تے غلام کہنے لگے سرکار ہے ہرنی کی آندھی ہے. فرمایا کہنے لگے جزاک اللہ خیرا, اور رسول دے پترا اللہ تینوں بہتر جزا دے, مینوں بھی آزاد کیتا تے میرے بچے نوں بھی آزاد کرا چھڑے. اے حضرت امام زین العابدین پاک نے. حضرت امام زین العابدین عظمت اور شان, اور یہ بات عظمت کے لحاظ سے یاد رکھنا, امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے,
اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، اور امام حسین بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ کے۔ اگر کتنے سو سال گزرنے کے بعد کسی اللہ کے ولی کا ذکر کیا جائے تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جو اسیر کربلا ہے، اسیر ناموس مصطفیٰ ہیں، اور جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ذکر پڑھیں، ہشام بن عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ تھا، اور آپ کو پتہ بادشاہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں۔ انہاں طواف بھی کرنا ہوتا ہے جناب 500 گارڈ ہوتا ہے، سائڈہ دے گارڈ، اگے گارڈ، پیچھے گارڈ، جہاز سے اترو تو جناب تھلے خاص کلین ہے، بادشاہ نے پیر رکھنا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان کعبے دا طواف کرنا آیا، سامنے کعبے شریف دا ماڈل لگا ہے، نکر تے ایک پتھر ہے جنہوں کیا جاندہ ہے حجر اسود۔ جدوں طواف کریے تے پہلے انہوں چمی دا جے چوم نہیں نہ سکتا تے دوروں سلام کری دا تے پھر طواف کعبہ کری دا 7 وری۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان آیا، حجر اسود نو چومن لگا تے تکے ہی بڑے وجے، رش بڑا ہے، پیچھے ہو گیا۔ پھر طواف کعبہ کرنے لگے، بھیڑ زیادہ، بندے زیادہ نے، طواف کعبہ بھی پورا نہ کر سکیا۔ کہنے لگا میرے واسطے کرسی لاؤ، لوکاں نو ویکھیے کہ میں طواف کر دے رہے۔ بیٹھ گیا، طواف کر دے، لوکی ویکھ رہے نے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے۔ چند منٹ گزرے نے، امام حسین دے بیٹے زین العابدین پاک آ گئے۔ لوکاں نے لائن بنائی ہے، لائن، ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے، تے آپ نے نظریں جھکائیاں نے، سیدھے حجر اسود دے لاگے گئے نے تے جانے چوم لیا۔ چند منٹ لگے نے تے طواف کعبہ بھی کر لیا۔ جڑے گئے نے عمرہ کرنا، حج کرن، بڑا اوکھا ہے طواف کعبہ رش کے دنوں چ، ماڑا موٹا بندہ حجر اسود نہیں چوم سکتا۔ تسی کہو نا کہ ہن چوماں گے جی فجر والے چل جائیں گے، رش کوئی نہیں، 24 گھنٹے رش سوائے نماز جماعت دے ٹائم تو۔ امام زین العابدین آئے، حجر اسود ہی چومیا ہے، طواف کعبہ کیتا ہے۔ ہن اتھے عربی دے لوگ کوئی نہیں، عراقی، شامی، پاکستان، پوری دنیا دے لوگ، وہ پوچھ رہے نے بادشاہ اے کون ہے؟ کیونکہ آپ نے نظر جھکائی ہوئی ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ کہنے لگا لا عارفہ، مینوں نہیں پتا یہ کون ہے۔ حالے بادشاہ ہوئے تے امام زین العابدین نہ جاندا ہوئے۔ کہنے لگا مینوں نہیں پتا کون ہے۔ پتا ہے ایسی اپنی بےعزتی محسوس کی کہ میں حجر اسود نہیں چومیا، میں طواف کعبہ نہیں کر سکیا۔ قریب آپ دے ایک بندہ کھلوتا ہے، بادشاہ نو مخاطب کر کے کہنے لگا او بادشاہ جے تینوں نہیں پتا ہے کون ہے، اجازت ہوگی تے میں دساں ہے کون ہے۔ کہنے لگا دس دے، مینوں تو نہیں پتا کون ہے۔ اس بندے نے فعل بدی اوتھے کھلو کے 24 شعر زین العابدین پاک دی شان سے پڑھ چھڑے۔ پہلا انہیں شعر پڑھا، ایک نظر زین العابدین پاک دے چہرے والے، دوجی نظر منکر دے چہرے والے، ایک نظر خانے کعبے وال ویکھدا نے کی آندا ہے بادشاہ سن ھذا الذی تعرف البطاوۃ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی والنقی طاہر العلم ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہل وبجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ انہیں 24 شعر پڑھ چھڑے۔ پہلے شعر دا ترجمہ کیے، کہنے لگا بادشاہ تو کہیں نہ میں نہیں جاندا،
تے او بھی کوئی بندہ جڑا آلے رسول نہیں جاندا. میرے کو پوچھ ھذا الذی تعرف البتہ وطاعتہ، او بادشاہ اے تے او ہسیے خانے کعبے دی سرزمین جتھے کعبے دی زمین ہے، اس کعبے دی زمین تے جدوں اے دے پیر لگے نے نا تے کعبے دی سرزمین بھی جان دیے آنے والا کوئی ہور نہیں، اے فاطمہ دا بیٹا آ رہا ہے. ھذا الذی تعرف البتہ وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. وہ اینو تے کعبہ بھی جاندا ہے تے تو آنا میں نہیں جاندا. اینو کعبہ بھی جاندا ہے، کعبے دی سرزمین بھی جان دیے، آنے والا ہور نہیں ہے فاطمہ دا پتر. دوسرا انہیں شعر پڑھے کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. وہ بادشاہ جننے بھی نیک بندے نے، اللہ دے جننے نیک بندے نے انہاں دی لین بنا تے تینوں پتہ چل جائے گا. ھذا التقیو والنقیو طاہر العلم. سب تو زیادہ جڑے اللہ کو ڈرنے والے نا انہاں دا قرآن نہیں، اس تو علاوہ کوئی قرآن نہیں. عظمت اور شان والا تیجا شعروں نے پڑھے ہیں. کہندا ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہلہ. وہ بادشاہ دے تو جاہل ہے، تو آنا مینوں نہیں پتا اے کون ہے، مینوں تو نہیں پتا کون ہے. تے میرے کو پوچھ اے او نے جنہ دی ماں دا نام فاطمہ ہے. ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہلہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختم. بادشاہ سب تو زیادہ عظمت جڑی ہے نا کائنات کے اندر سب تو وڈا مرتبہ نبوت دی، تے اللہ نے انہاں دے گھرانے تے نبوت دا دروازہ بند کر چھڈے. اگلا انہیں شعر پڑھیا کہ نا بادشاہ سن لے. اذا راتہ قریش قال قائلھا. جدوں بھی کوئی قریشی گل کرے گا ایس بات تے او دا اینڈ ہو جائے گا. جنی بھی عظمت اور جنی بھی شان ہے اللہ نے اس گھرانے تے ختم کر چھڈی. اس تو وڈی عظمت کوئی نہیں. اگلا شعر کیا ہے؟ من جدہ ان فضل الانبیاء لہ. انہیں کہا اے انہیں جنہ دے نانے دے اللہ نے فضیلتہ دے دروازے ختم کر چھڈے. اینا تو وڈ کے عزت نہیں. وفضل امتہ رانت لہ الامم. تے اینا نے نانے دی جڑی امت ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرف و عطا فرما چھڈے. اگلا شعر پڑھے کہنے لگا فلیس قولک من ھذا بصائرۃ. تو یہ بات کہی ہے کہ مینوں نہیں پتا ہے کون ہے، کہ میں نہیں جاندا. انہوں نے کہا بادشاہ تو تینوں پتا کہ کون ہے تے پھر بھی تو آنا میں نہیں جاندا. آخیا تیرے جانن یا نان جانن نال مرتبہ کٹنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو او عظمت عطا فرمائی ہے، انہاں دی عظمت چنڈے پوری دنیا تے چک دینے پہ. اگلا شعروں نے پڑھے کہ نعم البریت بالاحسان فن شقت عنہ الغیاب. بادشاہ آندیاں ہون، طوفان ہون، نیرے ہون، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو شرف عطا فرما چھڈیا ہے. اور اگلی بات انہیں فرمایا اللہ فضلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو ایسا شرف عطا فرمایا ہے جرا بذالک فی اللوح والقلم. لوح قلم چل چکے نے تے انہاں دی شان اللہ نے بلند کر چھڈی. جے کوئی نہ منے تے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی شان نو بلند کر چھڈیا ہے. فرمایا مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم. اللہ دا ذکر مقدم ہے. اللہ دے ذکر تو پہلے کوئی ذکر نہیں، سب تو پہلے اللہ دا ذکر ہے. تے اللہ دے ذکر تو بعد جس ذکر تے مور لگ گئی ہے نا وہ عشق کرانے دا ذکر ہے. وہ زین العابدین دا خاندان ہے. اور سیکنڈ لاسٹ شعر جڑا انہیں پڑھیا ہے کہ نا من یعرف اللہ
यारिफ अव्वलियतहू, ते जेड़ा बंदा जानदा है वो इन्हां दी फजीलत तो जानदा है कि कायनात के अंदर जिस बंदे नूं भी अजमत मिली है इन्हां दे घराने तो ही मिली है। अगला उन्हें शेर गायुल कबाइलु लैसत फी रकाबीम, ओए बादशाह मैनू कबीला दस, मैनू खानदान दस, मैनू वड्डी अजमत वाला कबीला दस जेड़ा कहे मेरी बड़ी इज्जत है, मैनू अल्लाह ने बड़ा शर्फ अता फरमाया है, ते फिर इज्जत वाला कबीला होवे ते ओदे गले विच इन्हां दे घराने दी गुलामी ना होवे। उन्होंने कहा बड़े बड़े शर्फ वाले, इज्जत वाले, शान वाले कबीले ने, ते जिन्नी उची शान वाला कबीला है ना उन्नी देर तक वो इज्जत वाला बनता नहीं जिन्नी देर तक उन्हां दे गले विच इन्हां दे खानदान की गुलामी का पता ना हो। और ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शर्फ है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा शर्फ अता फरमाया है, आप हाजियों के सरदार। और जब आप उम्रा करने के लिए तशरीफ लेके जाते और हज करने के लिए जाते तो सवारी पे बैठते, तो कभी भी सवारी को मारने की जरूरत, एक दो मरतबा सवारी ने आहिस्ता चला, सवारी से उतरे और मारने वाला वो उसके सामने किया, कहा ये मेरे हाथ में ये छड़ी है, मार भी सकता हूं लेकिन मारना नहीं है तुझे, जल्दी चला कर। और कहते उस दिन के बाद इमाम पाक जब सवार होते तो वो सवारी कभी भी आशा नहीं चली। और यहां तक कि जब आपकी शहादत हुई तो आपको अपने ताया जान हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपके पहलू में दफन किया गया। और आज भी आपका मज़ार अक़दस सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हजरत जहां आपके ताया जान हजरत इमाम हसन पाक हसन मुज्तबा आपका मज़ार अक़दस है और आपके पहलू में जगह मिली है। और आप शर्फ नबूवत खुसूस बिन खुसूस खानदान नबूवत पे चौथे इमाम है। हजरत इमाम बाकर के वालिद मोहतरम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज भी आपके ताया जान हजरत इमाम हसन के पहलू में आराम फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपके ज़िक्र शहीद के सदक़े हम पे अपनी बख्शिश और रहमतों का नुज़ूल फरमाए।